السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ لوگ کے لیے نیا ناول لے کے آئی ہوں جو کہ ہے مہر پوش، لکھا ہوا ہے فروخ بھٹو نے۔ وہ ایک تخلیقی کار تھی، احساس کی دنیا کی باسی۔ اس کا دل تتلی کی پروں جیسا نرم و نازک تھا۔ تلخ لہجے کا ہلکا سا لمس ان پروں کی دیدہ زیب رنگت دھیمی کر دیتا تھا۔ چہرے پر کھچی مہم سی ناگواری کی لکیر بھی وہ محسوس کر لیتی تھی اور دل کے نہا خانے میں چھپی محبت کی رمق بھی پا لیتی تھی۔ محسوسات کی گہرائی اسے ودیعت کی گئی تھی اور یہی قدرت کا اس پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا ظلم تھا۔ آگاہی ایک عذاب مسلسل کی طرح ہے، یہ انسان کو نہ پوری طرح خوش ہونے دیتی ہے نہ غمگین۔ وہ اپنے محسوسات صفحہ کرتاس پر بکھیر کر کسی حد تک مطمئن ہو جاتی۔ اس کے دل کی کیفیت حسب حال اس کا قلم الفاظ کے خزانے کاغذ کے سینے پر منتقل کرتا رہتا تھا۔ کبھی وہ مسرت کے سریلے نغموں کو صفات کی زینت بناتی تھی تو کبھی رنج و عالم میں ڈوبی غزلیں لکھا کرتی تھی۔ قلم اور کاغذ کی سنگت بھی اس کے لیے اللہ کا کرم ہی تھا، ورنہ وہ اپنا کتارز بھلا کیسے کرتی؟ زندگی آسان نہیں تو ایسی مشکل بھی نہ تھی۔ گھر، کالج اور کاغذ قلم کے ساتھ سادہ سے شب و روز میں ہلچل مچانے والا نہ جانے کہاں سے وہ چلا آیا۔ وہ گھر سے کالج تک کا فاصلہ پیدل چلتے ہوئے اور بہت مگن سے انداز میں طے کرتی تھی۔ سفید یونیفارم پر گلابی رنگ کی وی اور اس کے اوپر سفید چادر سے اپنا سانچے میں ڈلا وجود چھپائے، بیگ کندھے پر لٹکائے، سینے سے فائل لگا کر وہ آنکھیں جھکائے 15 منٹ میں کالج سے گھر اور گھر سے کالج تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ وہ اتنی خاموشی اور خود میں مگن رہتی تھی کہ لڑکیاں اس کو سفر کا ساتھی بنا کر پچھتایا کرتی، لیکن بظاہر تنہا نظر آنے والی وہ تنہا نہیں تھی۔ صبح بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن میں الفاظ کا جمع غفیر شور مچانے لگتا تھا۔ منہ ہاتھ دھوتے، ناشتہ کرتے، بال بناتے اور سر جھکا کر چپ چاپ کالج جاتے ہوئے اس کو رنگینی خیال اپنا ہمسفر بنائے رکھتی تھی۔ نظمیں غزلیں تو ایک تواتر سے شعور کے دروازے پر دستک دیتی، مکمل آمد کا سلسلہ جاری رہتا۔ سویرے ہی شعروں کی آمد اتنی افراتفری میں ہوا کرتی تھی کہ وہ کنگھی سنگھار میز پر چھوڑ کر، نوالہ منہ میں رکھ کر یا گیلے بالوں کو بنا پونچھے کاغذ قلم کی طرف دوڑتی، یا موبائل کا نوٹ پیڈ کھول کر کٹا کر ٹائپ کرنے میں جٹ جاتی۔ آدھی ادھوری نظمیں، نامکمل غزلیں لکھ کر فرصت کے اوقات میں مکمل کرنے چھوڑ دیتی۔ یوں اس کا دل ہلکا ہو جاتا، روح پر سے دھرا بوجھ سرک جاتا۔ وہ اکثر سوچتی، الفاظ کو معلوم نہیں کیا میں مصروف ہوں، یوں ستانے کو صبح سویرے ہی چلے آتے ہیں، کچھ صبر سے ذرا دیر کو ٹھہر کر آئیں تو بھلا ان کا کیا جائے۔ پھر اپنے ہی خیال پر خود ہی مسکرا دیتی اور اسی مسکراہٹ کو لبوں میں دبائے کالج میں چلی جاتی۔ مگر جس روز سے اس کو اپنے وجود پر کسی کی غیر معمولی نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا، اس کی یہ معمول کی مسکراہٹ کھونے لگی تھی۔ عورت کی چھٹی حس بھی کیا شے ہے کہ مہر پوش جو اپنے میں مگن رہتی تھی، پتر گنتی سر جھکائے کالج جایا کرتی تھی، لیکن ایک دم جیسے چوکنی ہو کر چاروں طرف بغور دیکھ کر چلنے لگی تھی، اور وہ کوئی چھپا ہوا احساس تو نہیں تھا، پورا سالم بندہ تھا جو فوراً ہی نظروں میں آ گیا۔ اس کا سفید سنگ مرمر کا بنگلہ کالج کے راستے میں ہی پڑتا تھا، جس کی باؤنڈری وال سے جھانکتے سفیدے اور پام کے اونچے درخت مہر پوش کو گردن اٹھا کر اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ عام طور پر وہ کسی بھی منظر پر دھیان نہ دیتی، اور اب یہ پام کے درخت جیسا اونچا پورا بندہ روز ہی اپنے بنگلے کے آگے رکھی کرسیوں میں سے کسی ایک پر براجمان نظر آتا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اونچا لمبا قد، سرخ و سفید چہرے، ہلکے کرلی قدرے الجھے بال، نیند کے خمار سے بھری آنکھیں اور آنکھوں سے ظاہر ہوتی وارفتگی، وہ بطور خاص جیسے مہر پوش کا دیدار کرنے کو نیند سے لڑ جگڑ کر بیٹھا تھا۔ پھر مہر
پر نگاہ پڑتی تو نظریں جمائے اسے دیکھتا ہی رہتا۔ مہر اچٹتی نظر ڈالتی تو اس کو مکمل اپنی طرف متوجہ پاتی۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ مہر کو کچھ کہتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ فوراً نگاہیں چرا لیا کرتی تھی۔ کالج کا راستہ یہی تھا، لا محالہ گزرنا بھی یہیں سے پڑتا تھا۔ روڈ کے دوسری طرف چند آوارہ کتے پھرا کرتے جن سے مہر کی جان جاتی تھی، سو مجبوری کا نام یہی گزرگاہ تھی۔ مہر پوش کے وجود پر ان دو آنکھوں کا ارتکاز اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ وہ بھی جیسے اس کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے سوا اور کوئی اونچی حرکت نہ کرتا تھا۔ بہت دن اس سے جھجکنے کے بعد مہر کو وہ بندہ بے ضرر لگا، اور ضرر مہر پوش کے نظر میں جسمانی ہی ہو سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے دل پر جو ضرب پڑ رہی تھی وہ اس سے بے فکر تھی۔ صبح اٹھ کر اب بجائے شیروں کی آمد کے پہلا خیال اس اجنبی کا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوتی، کنگھا کرتی یا چائے کے سپ لے رہی ہوتی، ذہن میں یہی خیال ہوتا کہ آج پھر راستے میں وہ اپنی بولتی نگاہوں سے اس کا منتظر ہوگا، اور یہ صرف اس کو دیکھنے کا احساس مہر کے لیے مسرت کا باعث تھا۔ شروعات میں کئی بار مہر پوش نے آگے پیچھے اپنے ساتھ کالج میں جانے والیوں کا جائزہ لیا، پھر اس اجنبی کی آنکھوں کو بغور دیکھا، مگر وہ کسی اور کے تعاقب میں جاتی محسوس نہ ہوئی۔ اس بات نے مہر پوش کو سرخوشی میں مبتلا کر دیا تھا۔ کسی کی نظروں میں آنا اگر کوئی نعمت تھی تو مہر پوش اس نعمت سے فیضیاب ہو رہی تھی، اور ان نظروں میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کے دل میں پروان چڑھنے لگے تھے۔ مہر پوش کی یہ خوشی افسردگی میں تب بدلی جب ایک دن اچانک وہ منظر سے غائب ہوا۔ پورے 2 ماہ 10 دن ایک سرمئی آنکھوں کو اپنی راہ میں منتظر دیکھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ سوا اس کے اس کا اس طرح غیر حاضر ہو جانا مہر کو بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ روز صبح ایک آس لے کر وہ گھر سے نکلتی اور واپس مایوس قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر آ جاتی تھی۔ وہ بار بار اس سفید بنگلے کی بیرونی دیوار سے اچک کر اندر تک جھانک چکی تھی، پر وہ اجنبی اس سے کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ سرسبز بالکل سونا سا لگتا، اور پورچ میں کھڑی گاڑیوں میں بھی دھول اٹی دکھائی دیتی۔ شاید وہ کہیں شہر سے باہر گیا ہو۔ مہر پوش خود کو تسلی دیتی کہ انسانی وجود کی کوئی جھلک گھر کی بیرونی طرف تو نظر نہ آتی تھی۔ 2 ہفتے مہر عجیب سی تڑپ من میں سنبھالے اسی راستے سے گزرتی رہی، سر جھکانے کے بجائے سر اٹھا کر بے چین نظروں کے ساتھ۔ پھر موسم نے کروٹ بدلی، روز ہی کالی بدلیاں سویرے ہی آکاش پر قبضہ جما لیتی، کبھی ہلکی کبھی تیز بوندیں بادلوں کا حصار توڑ کر شوخی شرارت لیے زمین میں بوسے لینے کو برس پڑتی۔ ہر منظر نکھر کر خوشگوار ہو جاتا۔ لڑکیاں بھی ایسے میں چنچل ہنسی اور شوق باتوں کے سنگ کالج جانے لگی، لیکن مہر کو یہ موسم مزید اداس کر گیا تھا۔ اس دن بھی وہ کالج سے واپسی پر بے دلی سے قدم اٹھاتی گھر کی طرف چلی جا رہی تھی کہ اچانک ہلکی سی برستی بارش نے تیزی پکڑی، اور لمحوں میں سب کچھ جل تھل ہو گیا تھا۔ مہر دونوں اطراف سے ہوتی پانی کی بوچھار سے بوکھلا گئی۔ ابھی تو گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تیز تیز چلتی اجنبی کے بنگلے سفید بنگلے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن برستی برسات ہنوز اس سے بھگوتی رہی۔ آگے کی طرف ایک قدم بھی مزید اٹھانا محال تھا۔ شاید طوفانی ہوا کے ساتھ پانی کے چلتے جھکڑ وہ پانی سے بوچھل آنکھیں چبکتی بے بسی سے اونچے
پام کے درختوں کو دیکھنے لگی جو اتنے اونچے تھے کہ اس کو بارش سے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک کار بنگلے کے آگے آ کر رکی۔ مہر سمٹ کر کچھ دور سرکی۔ کار کے آگے والا شیشہ نیچے ہوا اور کسی نے مہر کو پرشوق نظروں سے دیکھا۔ مہر کے آگے دبی پانی کی چادر تنی تھی، پھر بھی اس نے اجنبی کو پہچاننے میں لمحہ نہیں لگایا تھا۔ گیٹ کھلا اور گاڑی تیزی سے اندر چلی گئی، پھر گیٹ بند بھی ہو گیا۔ مہر کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں پانی بہہ نکلا۔ اس نے آنکھیں میچ کر ضبط کی کوشش کی۔ آپ پلیز اندر آ جائیں، بارش بہت تیز ہے۔ گھمبیر آواز نرمی کی ہلاوت دیے سماعت سے ٹکرائی تو مہر نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ چھتری تانے قریب ہی کھڑا تھا۔ مہر کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ سوچیے مت، آ جائے ورنہ بیمار ہو جائیں گی۔ وہ اپنی چھتری اس کی طرف بڑھا کر بولا تو مہر نے خواب کی سی کیفیت میں قدم بڑھائے تھے۔ وہ اس کے ہم قدم چلتی ہوئی بنگلے کے اندر آ گئی۔ ماربل کی گیلی روش پر اس اجنبی کے ساتھ ایک چھتری میں چلتے ہوئے وہ اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشربا مہک سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے چھتری جھاڑ کر بند کی اور مہر کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ مہر جیسے کسی خواب سے جاگی اور اس نے نفی میں سر ہلا کے آگے نہ جانے کا عندیہ دیا۔ اوکے، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ اس نے وہیں رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی گھسیٹ کر مہر کے آگے کی اور مہر کرسی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کافی لیں گی یا چائے؟ وہ حق میزبانی نبھا رہا تھا۔ چائے، مہر نے جھکی نظروں سے کہا تو وہ اندر چلا گیا۔ مہر کا پور پانی میں بھیگا ہوا تھا، بدن سے لپٹی چادر پانی سے بھیگ چکی تھی۔ مہر نے اپنی گیلی فائل سینے سے لگا لی۔ موسلا دھار بارش کو بدمست ہوا بوچھاڑ کی صورت برآمدے میں پھینک رہی تھی۔ مہر نے فکر مندی سے موسم کے تیور دیکھے۔ یہ لیں آپ کی چائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہاتھوں میں 2 مگ اٹھائے باہر آیا۔ مہر نے اس کے ہاتھ سے ایک مگ لیا۔ وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ بہت بھیگ گئی ہیں، چاہے تو اندر ہیٹر کے آگے بیٹھ جائیں۔ وہ اس کی ہولے ہولے کامتے وجود کو دیکھ کر بولا تو مہر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اجنبی نے کندھے اچکائے۔ مجھے مشال کہتے ہیں، اور آپ؟ مہر؟ اس نے مہر کی فائل پر چڑھتی نظر ڈال کر پڑھ لیا تھا۔ مہر پوش۔ مہر نے نام مکمل کیا۔ مہر پوش۔ مشال نے ابرو اچکائے۔ میری اردو کچھ ویک ہے، آپ اس کا مطلب بتائیں گی؟ وہ مشتاق نظر آیا۔ محبت اڑنے والی۔ نام کا مفہوم بتاتے مہر لجا سی گئی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ یکایک مہر پر چند اشار کی آمد ہوئی اور بے چین ہو گئی۔ اس نے چوٹ نظر اجنبی پر ڈالی جو چائے کے سپ لے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل بیگ سے نکالا اور تیزی سے چند اشعار نوٹ پیڈ پر منتقل کیے۔ ہاتھ میں چائے کا کپ ہو اور سن رہے ہوں۔ تیری گفتگو، زندگی اس سے بڑھ کر اب اور کیا مہرباں ہوگی۔ وہ ٹائپ کر کے فوراً سیدھی ہوئی۔ اجنبی تب تک اس کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اپنا سر لیجیے گا؟ وہ ہاتھ بڑھا کر بولا تو مہر کا دل دھڑکا۔ اجنبی نے خود ہی اس کا موبائل لے لیا تھا اور کال لاگ میں جا کر کچھ نمبرز دبائے۔ ایک خوبصورت رنگ ٹون کی آواز سنائی دی تو اس نے پینٹ کی جیب سے اپنا بجتا سیل نکالا اور کال کاٹ۔ اب آپ کا نمبر میرے سیل فون میں محفوظ ہو گیا ہے، ڈیئر مہر پوش۔ وہ موبائل لوٹاتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ مہر پوش اس کی ہوشیاری پر انگشت بدندار رہ گئی۔ بارش میں کمی آنے لگی۔ مہر نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ اس شخص کے سامنے براجمان تھی جس کو پچھلے 15 دنوں سے وہ دیوانوں کی طرح کھوج رہی تھی۔ وہ تشکر سے آسمان سے برستی
بوندوں کو دیکھنے لگی جو اس کے بے قرار دل کا چین لوٹانے کا سبب بنی تھی۔ اس خوبصورت موسم میں اجنبی کے ساتھ یوں بیٹھ کر بات چیت کرنا اس سے ایک خواب لگ رہا تھا۔ مجھے اب گھر چلنا چاہیے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی؟ مشال کے چہرے پر بے چینی چھلکی۔ جی، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ میں آپ کو گھر تک ڈراپ کروں گا۔ اس نے آفر کی تو مہر نے نفی میں سر ہلا دیا اور قدم تیزی سے باہر کی طرف بڑھائے۔ اوکے، لیٹ می ڈراپ یو لیٹ می ڈراپ یو ٹل ڈور۔ میں گیٹ تک تو آپ کو رخصت کر دوں۔ وہ لپکتا پیچھے آیا۔ گیٹ تک پہنچ مہر کے قدموں میں سستی آئی۔ وہ جانے سے پہلے اجنبی کو ایک نظر دیکھنے کی چاہ میں پلٹی۔ اجنبی پیچھے ہی کھڑا تھا۔ مہر نے اس پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ اجنبی کی پرشوق نظروں کی تاب نہ لا کر جھکا لی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اجنبی نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اجنبی کی اس اچانک حرکت نے پر مہر کام سی گئی۔ اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور بعجلت دروازہ پار کر گئی۔ اس بار قدموں میں پہلے سے زیادہ تیزی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ اجنبی اس کی عجلت پر کس اچنبے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس رات مہر پوش کو نیند نہیں آئی۔ اس کے تصور میں اجنبی کا سراپا بار بار آ رہا تھا۔ وہ جو پہلی بار اس کے پاس بیٹھا تھا، جس کے پرفیوم کی خوشبو ابھی تک مہر کی سانسوں میں بسی تھی، اس کا دیکھنا وہ بھول نہیں پا رہی تھی، اور اس کا لمس زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد نے مہر کو چھوا تھا۔ کیسی گرمائش تھی اس لمس میں کہ مہر کا بدن کانپ اٹھا تھا۔ تکیے کے نیچے موبائل ترترایا تو مہر چونکی۔ سر اٹھایا، اسکرین پر اجنبی کا نمبر بج رہا تھا۔ مہر کو عجیب سی احساس نے گھیر لیا۔ بمشکل یس کا بٹن دبایا۔ ہیلو مہر پوش۔ اجنبی کی گمبھیر آواز موبائل سے ابھری۔ ہیلو، مہر نے دھڑکتے دل کے شور کے درمیان کہا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، مہر نے ایک لفظی جواب دیا۔ بہت جلدی کی واپس جانے میں تھوڑی دیر مزید ٹھہر جاتی۔ تمہاری دیدار سے سیراب بھی نہیں ہوا اور تم چلی بھی گئی۔ اجنبی نے شکوہ کیا۔ گھر پر اماں پریشان ہو رہی تھی، مہر نے بہانہ بنایا۔ پھر بھی کچھ دیر ٹھہر جاتی، تمہاری ایک تصویر کھینچ لیتا، رات تمہارا دیدار کرتے بآسانی کٹ جاتی۔ اجنبی نے دلداری سے کہا تو مہر کو اس بےتابی پر حیرت ہوئی۔ کیا اجنبی بھی میری طرح دیدار کی شگفتی تشنگی لیے بے چین ہے؟ تم نے تو میرا قرار لوٹ لیا مہر۔ اس آدھی ادھوری دیدار نے مکمل دید کی پیاس بڑھا دی ہے۔ اجنبی کے لہجے میں بےتابی مہر کو لجا گئی تھی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں مہر، پلیز ویڈیو کال پر آؤ۔ اجنبی کی اگلی فرمائش پر مہر چونکی۔ ویڈیو کال؟ مہر بڑبڑائی۔ ہاں ویڈیو کال۔ نہیں، یہ وقت ویڈیو کال کے لیے مناسب نہیں۔ مہر اٹھ بیٹھی اور خود کو طائرانہ نظروں سے دیکھا۔ دوپٹے کے بغیر شب خوابی کے لباس میں وہ جھجک سی گئی۔ کیوں؟ اس وقت کیا خرابی ہے؟ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ اجنبی بضد ہوا۔ آپ صبح مجھے دیکھ لیجیے گا۔ مہر نے اسے ٹالا۔ صبح ہونے میں 5 گھنٹے ہیں اب مہر۔ آئی کانٹ ویٹ۔ مشال کی تڑپ نے مہر کو بے چین کر دیا، پر ایک حیا آڑے تھی جسے پاٹنا ناممکن تھا۔ سوری مشال، میں اس وقت ویڈیو کال پر بات نہیں کر سکتی، مہر نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو مشال خاموش ہو گیا، اور پھر اسی خاموشی سے اس نے کال کاٹ دی۔ موبائل کی بجتی اسکرین کو مہر نے بے یقینی سے دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر اجنبی کا ایسا رد عمل! مہر، تم نے پہلی بار میں ہی اپنے محبوب کو ناراض کر دیا۔ اس کے اندر سے سرزنش ہوئی۔ میں اسے دوبارہ کال ملاتی ہوں۔ مہر نے بے چینی سے موبائل ہاتھ میں لیا۔ پھر اس نے اپنی فرمائش دہرائی تو
اس نے اس سوچ پر اس کی موبائل پر گرفت ڈھیلی ہوئی۔ مہر دوپٹہ اوڑھ کر تم اس کو چہرہ دکھا سکتی تھی، کیوں اسے بدل کیا؟ مہر کے دل نے نروٹھے پن سے کہا۔ مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ مہر نے گھڑی پر نظر کی۔ وہ خفا ہو گیا ہے، اب بھگتو۔ ایک جھلک ہی تو دیکھنا چاہتا تھا، دکھا دیتی۔ دل نے اپنی ہمدردی جتائی۔ مہر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بار ہی فون پر بات ہوئی اور وہ بھی اجنبی کی خفگی پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہ اب دوبارہ شاید ہی تم سے بات کرے۔ مہر کے دل نے اسے خدشے میں ڈال دیا۔ ایک آنسو نے چپکے سے اس کے گال کو بھگویا تھا۔ اگلی صبح جب بیقراری سے طلوع ہوئی تھی، مہر نے عجلت میں تیار ہو کر آدھا ادھورا ناشتہ کیا اور کالج جانے کے لیے گھر سے نکل کر آئی۔ آج اس کے قدم تیزی اور دل کی دھڑکن انجانے خدشات سے بھری ہوئی تھی۔ مشال کے گھر تک پہنچتے وہ اچھی خاصی ہانپ گئی تھی۔ گیٹ کے آگے خلاف توقع ویرانی تھی۔ مشال اس کی راہ میں نہیں بیٹھا تھا۔ مہر کا دل رونے لگا۔ تو کیا وہ اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ یہاں تک بیٹھنا تک پسند نہ کیا؟ وہ آنسو مہر کی آنکھوں سے چھلکے۔ دھند کی چادر آنکھوں پر تانے اس نے بقیہ راستہ طے کیا۔ دل اتنا بوجھل تھا کہ کسی بات میں نہ لگا۔ جیسے تیسے وقت کٹا اور مہر پوش نے کالج سے واپسی کی راہ لی۔ گھر آ کر بھی بے چینی طاری رہی۔ اترے چہرے سے اس نے معمول کا کام انجام دیا۔ اماں نے بارہا پوچھا، طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹی؟ پر مہر پوش نے سر درد کا بہانہ بنایا۔ یہ چھوٹے بہانے بنانا اس نے کل سے سیکھا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنے جذبات کی اس اکھاڑ پچاڑ سے بے خبر رکھے ہوئے تھی۔ مجھے مشل کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اماں کو سب بتا دینا چاہیے تھا۔ مہر نے سر ہاتھوں میں گرا کر سوچا۔ اس کے شفاف شیشے جیسے جذبات پر پہلی بار ضرب پڑی تھی، سو ہر بات ہی بہت بڑی محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے بڑھتے سائے اسے وسوسوں میں ڈال رہے تھے۔ مشل سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، پر اس کا ویڈیو کال کا مطالبہ بھی نامناسب محسوس ہو رہا تھا۔ اماں سے یہ بات چھپانے کا احساس الگ کچھ کچوکے لگا رہا تھا۔ زچ کر مہر نے موبائل فون آف کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا کر دیا پگلی؟ تم نے اسے مزید ناراض کر رہی ہو۔ سیل فون آف نہ کرتی، کیا پتا وہ کال کر لیتا۔ مہر کا دل ایک بار پھر مشال کے لیے میدان میں اتر آیا۔ میں کیا کروں میرے اللہ؟ مہر ایک بار پھر پریشانی کا شکار ہوئی۔ سنا تھا محبت ہنساتی ہے، یہ کیسی محبت ہے جو مجھے رلا رہی ہے؟ اس نے گالوں سے بہتے اشک انگلیوں سے سمیٹے۔ تو کیا مشال سے مجھے واقعی محبت ہو گئی ہے؟ اس نے چونک کر سوچا۔ اتنی بے قراری کسی کی چاہت ہی عنایت کرتی ہے۔ دل نے وثوق سے کہا۔ مہر الجھ گئی۔ آج تو تمام دن الفاظ نے بھی دماغ پر دستک نہ دی تھی۔ اشعار کی آمد کا سلسلہ کل رات سے ہی تھما ہوا تھا، اور یہ بات مہر کو مزید بے چین کر رہی تھی۔ اظہار کے راستے مسدود ہو جائیں تو جذبوں کا سیل رواں سر پٹکنے لگتا ہے۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے مہر پر گھٹن کی سی کیفیت طاری تھی۔ پھر بلا ارادہ اس نے موبائل آن کیا۔ یکایک نوٹیفیکیشنز کی بھرمار لگی۔ مشال کی 5 مسڈ کالز اور واٹس ایپ پر کئی پیغامات مہر کو پھر سے جی اٹھنے پر مجبور کر گئے۔ وہ میسیجز میں سوئچ آف کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ مہر اب بھی جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مشال کی کال آ گئی۔ مہر نے جلدی سے اٹینڈ کی۔ ہیلو ڈیئر، کیسی ہو؟ فون کیوں آف کر رکھا ہے؟ اس کی آواز میں پچھلی رات کی خفگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مہر نے سکون کی سانس لی۔ چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا۔ اوہ، چارج کر کے رکھا کرو نا، پتہ بھی ہے میں اس وقت کال کرتا ہوں، مشل نے گمبھیرتا سے کہا تو مہر کا دل دھڑکا۔ آپ اسی وقت کیوں کال کرتے ہیں؟ میرا مطلب دن کے کسی اور پہر کیوں نہیں؟ مہر نے سادگی سے پوچھا۔ اچھا سوال ہے، ایکچولی دن میں مجھے دوسری مصروفیت ہوتی ہے۔
مشال نے جیسے لطف لے کر بتایا، آپ آج صبح نظر نہیں آئے۔ مہر نے دل میں مچلتا دوسرا سوال کیا۔ اوہ یس، دراصل آج میری آنکھ دیر سے کھلی تو تم گزری تھی کیا یہاں سے؟ مشال کا لہجہ بے نیاز سا تھا۔ جی، میں تو روز ہی گزرتی ہوں، مہر نے اپنے جذباتی پن کو کوستے ہوئے جواب دیا۔ وہ جو کل سے مشال کی خفگی کو سوچ سوچ کر ادموئی ہوئی جا رہی تھی، حقیقت میں ایسے کوئی بات نہ تھی۔ گڈ، آندھی ہو یا طوفان، کالج کی چھٹی نہیں کرتی ہو۔ تمہارے علم سے مجھے محبت اچھی لگی۔ مشال کا لہجہ متبسم تھا۔ مہر سمجھ نہ سکی یہ ستائش تھی یا پھر کچھ اور بتاؤ مہر ڈیئر، پڑھائی کے علاوہ کیا مشاغل ہیں تمہارے؟ مشال نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تو مہر نے مختصر اپنی روٹین بتائی۔ پھر اسی انداز میں دونوں نے ڈھیر ساری باتیں کر لی۔ زیادہ تر مشال ہی بولتا رہا۔ مہر حسب عادت خاموش تھی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ مشال نے آج ویڈیو کال کی ضد نہیں کی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بات چیت کے بعد مشال نے فون بند کیا۔ آج کی رات سے بالکل مختلف تھی۔ آج نیند کی دیوی مہر پر عجیب انداز سے نہ مہرباں ہوئی تھی۔ اس کی جاگتی آنکھوں پر خوشگوار خواب اترے تھے۔ صبح بہت چمکتی ہوئی تھی یا مہر کے وجود میں روشنی آ بسی تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ آج کالج کی طرف اس کے قدم سرمستی سے اٹھ رہے تھے۔ مشال حسب توقع اپنے گھر کے آگے ہی براجمان تھا۔ مہر کو دیکھ کر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ مہر جواباً لب دبا کر مسکرائی۔ اس کے پاس گزرتے بے طرح جھجک نے مہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دل الگ لے پر دھڑک رہا تھا۔ مشال کے لب اسے کچھ کہنے کے لیے وا ہوئے، پر وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزری کہ وہ پیچھے سے پکارتا ہی رہ گیا۔ کالج میں سارا وقت آج بھی مشال کی سوچوں کے نام ہوا۔ وہ تقریباً غائب دماغی سے پیریڈ لیتی رہی، پھر باقی وقت اس نے لان کی بینچ پر اکیلے بیٹھ کر مشال کے خیالوں کے ساتھ گزارا۔ اس کے ذہن میں اب شاعرانہ خیالات کی جگہ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب کو سوچتی، آس پر اپنا وقت ضائع کرتی۔ مشال کو سوچنا بہت قیمتی تھا، باقی ہر چیز ثانوی۔ کالج کے بعد گھر پہنچ کر دن ڈھلنے کا انتظار کتنا کیف آفری تھا۔ مشال نے اپنے مخصوص وقت پر کال کی۔ آج بھی مہر سے اس نے ڈھیروں باتیں کی۔ مہر کے متعلق چھوٹی چھوٹی معلومات اس نے نہایت دلچسپی سے حاصل کی اور اپنے متعلق بھی بتایا۔ وہ 2 بھائی تھے، والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، پڑھائی کا بڑا بھائی سول سروسز میں اور شادی شدہ تھا۔ مشال کا ارادہ تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک جانے کا تھا۔ مشال نے اس رات مہر کے معصوم اور سادہ حسن کے بے حد سراہا تھا۔ اس نے بتایا کہ بناوٹ و تزئین کے اس دور میں مہر کا سادہ اور غیر بناوٹی انداز اس کی توجہ کھینچنے کا سبب بنا ہے، اور مہر وہ تو اپنی اس درجہ پذیرائی پر بے خود ہوئی جا رہی تھی۔ بلا چند کالج کی لڑکیوں کے سوا کس نے اس کے سادہ اور بے پناہ حسن کو سراہا تھا؟ وہ لڑکیاں بھی رشک و حسد میں ڈوبی اس کی یوں تعریف کرتی کہ جیسے کسی آگ میں جھلس رہی ہوں۔ ایسے بے ساختہ اور کھلے دل سے کسی کی گئی ستائش تو اسے کہیں نہ ملی تھی۔ مہر خوش تھی، بے حد خوش، اور اس خوشی میں ماں کو اس بات سے ناواقف رکھے جانے کا پچھتاوا کہیں گم ہو گیا تھا۔ زندگی مہر کو ایک دم بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ کسی کی توجہ کا مرکز بنے رہنے کا نشہ ہمہ وقت اس کے سر پہ سوار رہنے لگا تھا۔ مشال کی چاہت نے اس کے چہرے پر وہ الوہی چمک پھیلا دی تھی کہ اس پر نظر نہ ٹھہر رہی تھی۔ مشال اور اس کے درمیان بنا تعلق بظاہر بڑا بے ضرر، لیکن اندر سے بہت گہرا تھا۔ مہر کی طرف سے یہ گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے مشال کو دیکھنے اور سننے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ انسان کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔
اور مہر بھی دھیرے دھیرے سر جھکاتی جا رہی تھی۔ اس دن اتوار کی چھٹی اور مہر کا جنم دن تھا۔ وہ اپنا جنم دن اماں اور ابا کے ساتھ کیک کاٹ کر سادگی سے منایا کرتی تھی۔ دوپہر میں اماں اور ابا گھر کا سودا سلف اور مہر کی اسپیشل کیک لینے گھر سے نکلے تو مہر نے دروازہ بند کیا اور کمرے تک آئی، پھر دستک کی آواز پر دوبارہ پلٹنا پڑا۔ دروازہ کھولتے ہی مہر کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مشال ہاتھوں میں ایک خوبصورت بوکے اور گفٹ تھامے کھڑا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مہر! مشال نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھائی جو ساکت کھڑی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ مہر ہکلائی۔ کیوں میں تمہارے برتھ ڈے وش کرنے نہیں آ سکتا؟ مشال نے ابرو چکائے۔ اس وقت وہ بلیک ڈریس پینٹ میں میرون ٹائی لگائے بالوں کو جیل سے کھڑا کیے کوئی مغرور شہزادہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ مہر مروب سی ہوئی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ مشال کی بات پر مہر نے کرنٹ لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ تحفہ قبول کر رہی ہو، نہ ہی مہمان کو اندر بٹھا رہی ہو، بہت ال مینرڈ ہو۔ مشال نے نروٹھے پن سے کہا۔ تھینکس اے لاٹ اس گفٹ کے لیے۔ میں آپ کو اندر نہیں بٹھا سکتی ہوں، اماں ابا گھر پر ہیں۔ گھر پر نہیں؟ مہر نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چیزیں لے کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مہمان کو یوں ٹرخایا جاتا ہے کیا؟ مشال نے خالی ہاتھ پہلو پر ٹکائے۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مہر نے بے چینی سے کہا۔ مہر تم ایسی بدتہذیبی کی امید نہیں تھی تم سے۔ مشال نے خفگی دکھائی۔ آئی ایم سوری مشال، مگر مہر نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا پر مشال روٹھا سا واپس مڑ گیا اور اپنی سفید کار میں بیٹھ کر زن سے گاڑی اڑا لے گیا۔ مہر کی آنکھوں میں دھند بھر گئی۔ اس نے بے دلی سے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر رو دی۔ مشال کی خفگی کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ وہ مرے قدموں سے کمرے تک آئی۔ میں نے ایک بار پھر اسے خفا کر دیا۔ بیڈ پر گفٹ رکھ کر اس نے پچھتا کے سوچا۔ تو کیا اکیلے گھر میں اسے اندر بلا لیتی؟ ایک اور سوچ آئی تو مہر نے نفی میں گردن ہلائی۔ کبھی نہیں۔ اکیلے مرد عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسے ماں کی سنائی حدیث یاد آئی۔ روتی آنکھوں سے اس نے بوکے اٹھا کے سونگھا۔ خوشگوار پھولوں کی مہک اس کے مشام جان تک پھیل گئی۔ پھر مہر نے گفٹ کھولا۔ ایک نفیس قسم کا قیمتی سوٹ اور لیڈیز پرفیوم کے ساتھ ڈھیر سارے چاکلیٹ دیکھ کر مہر کو اور رونا آیا۔ کتنا اچھا ہے مشال! میرے اس دن کو کس محبت سے یاد رکھا اور گفٹس لایا۔ مہر کے دل میں اس کی قدر مزید بڑھی۔ گفٹس اور بوکے اٹھا کر اس نے احتیاط سے اپنی الماری میں رکھے اور موبائل اٹھا کر مشال کو کال ملائی۔ ارادہ اسے سوری کرنے کا تھا پر کال کاٹ دی گئی تھی۔ مہر دھک سے رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر کال ملائی، پھر کاٹ دی گئی۔ وہ دوبارہ ملاتی رہی مگر ہر بار کاٹ دی جاتی تھی۔ مہر نے 6-7 بار ٹرائی کر کے آخر ہار مان لی اور کھل کر رونے لگی۔ مشال کی خفگی ایسی تھی جیسے کوئی مہر کے بدن سے جان نکال رہا ہو۔ وہ انتہا کی بے چینی کا شکار سارے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ پھر اماں ابا سامان کے ساتھ لوٹ آئے اور حسب سابق مہر نے ان کے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پر اس بار اس میں مخصوص جوش و خروش مفقود تھا۔ مشال کی خفگی اسے خوش ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اماں بھی ٹھٹکی۔ مہر نے سر درد کا بہانہ بنایا۔ رات تک اس بے قراری اور بارہا رونے سے سچ مچ کا سر درد اور بخار میں مبتلا کر دیا۔ وہ اندرونی گرمائش سے جلنے لگی تھی۔ اس رات فون ساری رات خاموش رہا۔ مہر کی بھی ہمت نہ پڑی کال کرنے کی۔ مشال کا کال کاٹ دینا اس کے دل کو
کاٹ رہا تھا۔ صبح کالج کی طرف جاتے اس کے قدم سست اور دل اداس تھا۔ مشال کے گھر کے آگے اس کی مخصوص کرسی ندارد تھی۔ مہر کو اندازہ تھا یہی ہوگا۔ وہ بددلی سے کالج گئی اور اداسی سے وقت گزار کر واپسی کی راہ لی۔ سر جھکائے دھندلی آنکھوں سے وہ راستے کے پتھر گنتی سست رفتاری سے چل رہی تھی کہ گاڑی کے مسلسل ہارن پر بے حد چونک کر سر اٹھایا۔ سفید گاڑی میں مشال سوار تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہر گاڑی میں بیٹھو۔ مشال نے گاڑی قریب لا کر سنجیدگی سے کہا تو مہر حیران ہوئی۔ کم آن جلدی بیٹھو۔ مشال نے اصرار کیا تو مہر نے آس پاس دیکھا۔ کالج سے چھٹی کا وقت تھا اور لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں پیدل اور کچھ سواریوں میں سوار گزر رہی تھیں۔ بہت سی ان کی طرف متوجہ بھی تھیں۔ آپ کو جو کہنا ہے فون پر کہہ دیجیے گا۔ میرا گاڑی میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ مہر نے دامن اچھایا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں تسلی سے بیٹھ کر بات کرنی ہے مہر، مشال نے اسی ٹون میں کہا۔ مہر نے پھر اطراف میں دیکھا۔ ایسے لگا جیسے سب لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر بیچ سڑک پر کھڑی مہر کو تاک رہے ہیں۔ مہر نے گھبرا کر قدم آگے بڑھائے۔ آپ مجھے فون پر بتا دیجیے گا۔ مہر بیٹھو۔ مشال نے انسنی کر کے گاڑی سست رفتاری سے چلائی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، مہر نے گھبرا کر کہا۔ اس کو اب ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے گھر میں مجھے بٹھا نہیں سکتی، میری گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتی، واٹ ربش۔ مشال نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ ہاتھ مہر کے دل پر پڑا تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑھ توڑ کر نکلے۔ انہیں ہاتھوں سے صاف کرتے وہ تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ بیٹا جی رکیے تو، کیا ہوا؟ یہ بدماش آپ کو چھیڑ رہا ہے۔ ایک باریش آدمی اسے پکار کر بولا۔ مہر نے روتے ہوئے قدموں کی رفتار تیز کی تو مشال غصے سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ 2 راتوں سے مہر کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اماں اس کی فکر میں بے حال تھی تو بابا پریشان۔ مہر اپنی وجہ سے والدین کو فکر مند دیکھ کر شرمسار ہوئی جا رہی تھی۔ جس کی فکر میں بخار چڑھا اس نے تو ایک بار کال کرنی بھی گوارا نہ کی۔ مہر کو ابھی بھی اس کی کال کا انتظار تھا۔ وہ مشال کے روبرو بات کرنے کے تقاضے پر الجھ گئی تھی۔ بھلا روبرو کیا بات کرنی تھی، فون پر ہی بتا دے، وہ سوچتی اور الجھتی رہتی۔ تیسرے دن اس کے بخار میں کمی آئی تو اماں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور جھٹ سے کچھ میٹھا محلے میں کے بچوں میں بانٹنے کو دوڑی۔ مہر کمزور قدموں سے بستر سے اٹھی اور الماری تک آئی جس میں مشال کا وہی بوکے رکھا تھا۔ مہر نے ہاتھ بڑھا کر بوکے اٹھایا اور سونگھا۔ باسی پھولوں کی مہک ناک سے ٹکرائی۔ پھر مہر نے اس کی دی ہوئی چاکلیٹس میں ایک چاکلیٹ کھول کر چکھنے کی کوشش کی تو حلق میں پھنسے آنسو کے گولے نے اس چاکلیٹ کے ٹکڑے کا ذائقہ میٹھے سے نمکین بنا دیا۔ مہر نے دونوں چیزوں کو واپس رکھا اور اپنے بستر پر آ گئی۔ چند ہی دنوں میں اس کی شاداب رنگت کملا کر سرسوں جیسی ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد حلقے نمایاں ہو گئے تھے۔ تکن ایسی تھی کہ ایک قدم اٹھانا محال تھا۔ مہر نے خاموش پڑا موبائل اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ آنسو پھر سیل رواں کی طرح بہنے لگے۔ یہ محبت ہے یا اذیت؟ مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ اس سے تو میں ایسی ہی بھلی تھی، اپنے آپ میں مگن، دنیا سے لاپرواہ۔ مہر نے آہ بھر کر پچھلے دنوں کو یاد کیا اور آنکھیں موند لیں۔ دن بہت بے دلی اور سست رفتاری سے گزرنے لگے تھے۔ مشال اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی مہر کو فون کرتا تھا۔ مہر بن جل کی مچھلی دکھائی دے رہی تھی۔ پورا ہفتہ ہو گیا مشال کو خفا ہوئے۔ وہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بھی رکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھے بنا، سنے بنا اتنی ادھوری ہوں، اور وہ کتنا کٹور بنا مجھے دیکھے بغیر، سنے بغیر سکون سے بیٹھا ہے۔ مہر نے موبائل کی بند اسکرین کو بغور دیکھا۔ اب اس کا زیادہ وقت موبائل ہاتھ میں لے کر
خود سے الجھتے گزرتا تھا۔ اچانک سیل فون تھرتھرایا اور اسکرین پر مشال کا نام جلنے بجھنے لگا۔ مہر نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا اور جھٹ سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، مہر کی آواز لرزی تھی۔ کیسی ہو مہر؟ مشال نے پوچھا تو وہ پگھل کر بہنے لگی۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ اتنے دن میرا فون نہیں اٹھایا، مجھے دکھائی نہیں دے، کچھ خیال نہیں کیا میرے دل کا؟ مہر معصوم سے انداز میں پھٹ پڑی۔ تم نے کون سا میرے دل کا خیال کیا؟ میرے ساتھ کار میں بیٹھنے سے کون سا سانپ ڈس رہے تھے؟ وہ نروٹے پن سے بولا تو مہر خاموش ہو گئی۔ یہ بات مناسب نہیں ہے مشال، ہمارا بات کرنا بھی پھر مناسب نہیں ہے مہر، میرا تمہیں روز روز دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ مشال بھرا بیٹھا تھا۔ مناسب اور نامناسب کا معیار تم خود کیوں اخذ کر کے بیٹھی ہو؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا مجھ سے روبرو باتیں کرنے کا، میرے پاس بیٹھنے کا؟ مشال نے جذباتی ہو کر کہا تو مہر ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں مشال، میری خواہش تو بس آپ سے بات کرنے کی ہے، فون پر ہو جاتی ہے، آپ کو دور سے دیکھ لیتی ہوں، بس یہی بہت ہے۔ مہر کی بات پر مشال بے اختیار ہنس دیا۔ او لیڈی، آپ کس صدی میں رہتی ہو؟ یہ دور دور سے دیکھنا اور ہوا کی لہروں پر بات کرنا کب سیر کرتا ہے؟ آج کے زمانے میں اتنی اوکرڈ باتیں مت کرو۔ اوکرڈ نہیں ہیں یہ باتیں، آپ جو کہتے ہیں وہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، سب چلتا ہے آج کل۔ یار شادی تک کون اٹھا رکھتا ہے؟ مشال نے اکتا کر کہا۔ ہم مطلب ہماری فیملی میں اٹھا رکھتے ہیں، میں نے یہی دیکھا ہے، اور ہمارا دین بھی ایسی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ مہر دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، پھر ہم ساتھ بیٹھ لیں گے، اس نے جھجکتے ہوئے کہہ دیا۔ ہاں۔ مشال کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مہر شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ نہ پرکا نہ بھلا، فوراً شادی؟ نہیں مہر، میں انڈرسٹینڈنگ کے بغیر اس رشتے کا قائل نہیں ہوں، مشال نے صاف الفاظ میں کہا تو مہر کا دل ٹوٹ گیا۔ انڈرسٹینڈنگ تو اتنے دنوں سے جو پسندیدگی اور بات چیت ہمارے درمیان چل رہی ہے وہ کیا ہے پھر؟ مہر شکستہ آواز میں بولی۔ یہ ابتدا ہے نادان لڑکی، ہمارے ریلیشن شپ کی شروعات۔ میرے بھائی نے بھابھی کے ساتھ پورے 2 سال ریلیشن شپ رکھا۔ ان 2 سالوں میں وہ اکٹھے گھومے پھرے، دن رات ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اندر باہر سے دیکھا ایک دوسرے کو، پرکھا، تب جا کر شادی کا حتمی فیصلہ کیا۔ مشال کی بات پر مہر چپ کی چپ رہ گئی۔ دیکھو مہر، جب تک بندہ کسی کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا، اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لے گا؟ مشال نے اس کی خاموشی پر رسان سے کہا۔ میں تم سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا آفٹر میرج ساتھ رہنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ مہر نے ایک سانس بھری۔ آپ جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ بات معمولی سمجھی جاتی ہے، ہمارے مڈل کلاس میں نہیں۔ ہمارے یہاں سیدھا رشتہ بھیج کر نکاح کیا جاتا ہے۔ مہر نے آہستگی سے اپنا مطمع نظر بیان کیا۔ مڈل کلاس اب ہائی کلاس سے زیادہ اوور ہو گئی ہے۔ مہر، تم نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو، اپنا سوچنے کا نظریہ بدلو، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مشال پھر تیز ہوا۔ مہر نے لب نیچے۔ برائی اور اچھائی کے پیمانے ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم جان بوجھ کر ان سے صرف نظر کریں۔ مرد عورت کا فزیکلی ریلیشن شادی کے بعد بہتر ہوتا ہے۔ اس بار وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ مت کرو اتنی بڑی بڑی باتیں، تمہارے معصوم سراپے پر سوٹ نہیں کرتی۔ مشال نے جیسے مذاق میں بات اڑائی۔ تمہارا برتھ ڈے لنچ مجھ پر ڈیو ہے ڈیئر، کل تیار رہنا، کالج سے تمہیں پک کر کے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے لے چلوں گا، تب تک کے لیے گڈ بائے۔ وہ استحقاق سے بولا اور فون کاٹ دیا۔ مہر گمسم ہو کر فون کو دیکھتی رہی۔
اس رات مہر تا دیر روتی رہی، تمام شب سوچتی رہی، کبھی اپنی نوزائیدہ محبت کی طرف اس کا دھیان جاتا اور کبھی اپنے خونی رشتوں کی لازوال چاہت کی طرف۔ وہ بچپنے سے آج تک اپنے والدین کی طرف سے دی گئی محبت، اعتماد اور آزادی کو سوچتی رہی۔ اس محبت نے اسے عجب سا تحفظ اور قرار بخشا تھا۔ وہ ہمہ وقت پرسکون سے رہتی تھی۔ وہ بڑے سے بڑی پریشانی بھی مہر کے قریب نہ بھٹکنے دیتے، اسے اپنی ذات پر جھیل لیتے۔ ان کی چاہ تھی کہ مہر کو ہلکا سا کانٹا بھی نہ چبھے۔ مہر کے احساس کے کانچ کو وہ کسی متاع کی طرح سنبھالتے، اسے اداس دیکھ کر دونوں بے چین ہو جاتے، اور اس کے برعکس مشال کی محبت نے مہر کا اعتماد چھین لیا تھا۔ وہ ہمہ وقت مختلف وہموں میں کا شکار رہتی۔ مشال کی خفگی کا خوف اسے چین نہ لینے دیتا، اس کی جدائی کا ڈر اسے بے قرار رکھتا۔ وہ سراپا اشکونی بن گئی تھی۔ چند لمحات کی خوشی ملتی اور پھر کئی دنوں کا غم۔ یہ کیسا رشتہ ہے جس میں بے سکونی ہے، ناراضگی کا ڈر ہے، ہمہ وقت بچھڑنے کا خوف ہے، رسوائی کے خدشے ہیں، بے تحاشا آنسو ہیں، اور پھر مشال کی بے حسی ہے کہ اس کو میرا زرد چہرہ پریشان کرتا ہے، نہ میرے اشک نظر آتے ہیں، اسے صرف اپنی خواہش سے طلب ہے۔ مہر نے آہ بھر کر سوچا، ہر مرد عورت کی زندگی میں ہیرو بن کر نہیں آتا، کوئی ایک اس کی زندگی میں آزمائش بن کر بھی آتا ہے، اور مشال مہر پوش کے لیے انہی مردوں میں سے ایک تھا۔ اگلے دن کالج جاتے ہوئے مہر کی چال ہموار تھی۔ مشال کے بنگلے کے آگے اس کی غیر موجودگی نے مہر کی آنکھوں کو گیلا نہیں کیا۔ کالج میں اس نے معمول کی کلاسز پوری حاضر دماغی سے لی اور چھٹی کے وقت سے 10 منٹ پہلے باہر نکل آئی۔ حسب توقع چند قدم چل کر اس کو مشال کی گاڑی ایک طرف کھڑی نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور وجیح، ہر فکر اور اندیشے سے عاری چہرے کے ساتھ۔ مہر پوش کو قریب آتے دیکھ کر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ مہر کے کار میں بیٹھنے کا منتظر تھا۔ مہر کچھ اور نزدیک آئی تو ایک دلفریب مسکراہٹ نے مشال کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آؤ بیٹھو مہر، مشال نے پراعتماد انداز میں کہا، اسے پیشکش کی۔ مہر نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اسی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ مشال کو حیرت کا شدید مہر پوش، وہ لمبے ڈھگ برتا اس کے ہم قدم آیا۔ مہر اسے نظر انداز کرتی چلتی رہی۔ مہر رکو تو، یار کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو؟ مشال نے بے حد پریشانی سے مہر کو دیکھا۔ اسے پہلی بار مہر کی طرف سے بے نیازی کا سامنا کرنا پڑا تھا، سو تشویش فطری تھی۔ مہر اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے مشال کے گھر تک آ گئے جب مہر ایک جھٹکے سے رکی۔ مسٹر مشال، آپ کا اور میرا ساتھ بس یہیں تک تھا، اب مزید میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، مہر نے مشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو مشال کی سرمئی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ لیکن کیوں؟ مجھے میرا مذہب، میرا معاشرہ اور میرے ماں باپ اس کی اجازت نہیں دیتے، مہر نے ہموار لہجے میں کہا۔ مشال جواباً لب بیچ کر اسے دیکھنے لگا، جس کا چہرہ اندرونی آگ سے سلگ رہا تھا۔ اس نام نہاد انڈرسٹینڈنگ کے نام پر میں اپنا استحصال نہیں کروا سکتی، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کو اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو آپ سیدھے راستے سے مجھے اپنائیں، دوسری صورت میں ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ وہ سختی سے کہہ کر آگے بڑھی۔ مشال کے قدم وہیں جم کر رہ گئے۔ اس کی سوچتی نظروں سے مہر پوش کی پشت دیکھی، پھر وہ سر جھٹک کر اپنے گھر کا گیٹ کھول کر اندر گیا اور ایک دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ آگے بڑھتی مہر کی سماعت میں وہ آواز کسی قیامت کی طرح اتری تھی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھوں سے بہتے پانی کے قطروں کو اوڑھنی میں جذب کیا اور مضبوط قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی زندگی میں ایک قیامت آئی اور بنا چاپ کے گزر گئی، مگر اس قیامت کے نقش پا مہر پوش کے دل میں ان مٹے نشان
چھوڑ گئے۔ وہ روگی بن گئی، اس کی غلافی آنکھوں میں ہم وقت پانی کے قطرے ڈولتے رہتے۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا، وہ سوکھ رہی تھی خزاں رسیدے پھول کی طرح۔ اماں اس کی ہر چیز سے بدلی سے فکر مند ہو گئی تھی، پاپا بھی پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ اپنے جان سے پیارے رشتوں کی فکرمندی اور پریشانی دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے دانستہ دل پر جبر کر کے ہنسنا بولنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے زندگی معمول پر آنے لگی۔ اس نے سیل فون کی سم نکال کر پھینک دی تھی۔ وہ کالج جانا شروع ہوئی لیکن اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ وہ مشال کے بنگلے کے سامنے سے گزرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دل کی صاف سلیٹ پر مشال نے سفید چاک سے ایک سیاہ لکیر کھینچ دی تھی جو مہر پوش کا وجود کاٹ گئی تھی۔ وہ ادھوری رہ گئی تھی، اس کا اپنا وجود اسے کہیں کھو گیا تھا۔ اس کے اندر مچلتے جذبے سرد ہو گئے اور اس کے سکون کے سہارے اس کے الفاظ سے اسے روٹھ گئے۔ اظہار کا ذریعہ چھن گیا تو اندر کی گھٹن نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سانس تو لے رہی تھی پر زندہ نہیں تھی۔ مشال پھر اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ مہر کی بصارت بنجر اور دل سیم زدہ ہو گیا کہ نہ چاہنے کے باوجود اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ دماغ کی ہزار ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود بس ایک نظر اور پھر یہ معصوم سی خواہش بھی بری طرح ٹوٹی جب اس نے مشال کا بنگلہ بقیہ نور بنا دیکھا۔ وہاں کسی شادی کا ہنگامہ تھا۔ کس کی شادی؟ یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ رات مہر پوش کی زندگی کی اذیت ناک راتوں میں سے ایک تھی، جس رات مشال کے بنگلے سے بارات کی گاڑیاں نکلیں اور وہ اماں کے ساتھ خالہ کے گھر سے مغرب کے بعد گھر لوٹ رہی تھی اور راستے میں ان گاڑیوں کے ہجوم کا سامنا کرنا پڑا۔ خوشبوؤں اور قہقہوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ سجی بنی عورتیں، باتیں کرتے، سگریٹ پھونکتے مرد۔ مہر پوش نے چادر سے اپنا آدھا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس کی سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگی، دل قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ ادھر سے جلد از جلد گزرنا چاہتی تھی پر برے نصیب اس جلد بازی میں وہ عین دھولہ کی سجی ہوئی گاڑی سے ٹکرائی۔ وہ گھبرا کر دور ہٹی تو سامنے کار کی فرنٹ پر بے نیازی سے سیل فون پر بات کرتے مشال پر نظر پڑ گئی۔ دل کی دنیا میں قیامت برپا ہوئی۔ مہر پوش نے دھندلاتی ہوئی بصارت سے تیزی سے دوڑ لگائی اور اماں ہائے وائے کرتی رہ گئی اور وہ اندھا دھند دوڑتی چلی گئی۔ اور پھر زندگی بھی اس کے قدموں کے ساتھ دوڑتی رہی تھی۔ اس دن کے بعد مہر پوش نے سانسیں تو لیں پر کھل کر جی نہ سکی۔ یہ اس کی دانستہ میں اس کی آخری بے وقوفی تھی اور اس کا اپنی ذات سے اپنے آپ کو پہنچانے والا آخری دکھ۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کو مشال کے لیے اشک بہانے سے اور اپنے ذہن کو اس متعلق سوچنے سے مکمل طور پر پابند کر دیا تھا۔ یہ آسان نہیں تھا پر مہر پوش نے کر دکھایا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ مہر پوش نے تعلیم کے ساتھ اپنی شاعری بھی شروع کر دی تھی۔ روٹھے الفاظ خفگی چھوڑ کر اس کے ذہن پر اترنے لگے۔ مہر پوش کو اپنی گھٹن نکالنے کی راہ ملی تو اس نے اپنے الفاظ کو پھر سے اپنا قطارز بنا لیا۔ اس بار دل چوٹ کھائے ہوئے تھا سو لفظوں کا لاوا قلم سے ابل کر کاغذ پر سونا بن کر بہنے لگا۔ وہ اس بار کمال شعر کہنے لگی تھی۔ اس نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنی کاوشوں کو وہاں چسپاں کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی شاعری نے وہاں ایک دھوم مچا دی تھی۔ دنوں اور مہینوں میں اس کے فالوورز کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی۔ بعض لوگ اس کی صلاحیتوں کے متعارف ہو گئے۔ اسے مشاعروں کی دعوت نامے ملنے لگے۔ مہر پوش نے شرکت کرنی چاہی تو اماں مزاحم ہوئی پر بابا نے اسے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے تھے جو ان چند سالوں میں بہت برباد اور خاموش ہوئی تھی۔ اماں نے کئی جگہ اس کے رشتے کی بات چلائی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ جہاں اماں بہت فکر مند ہوئی وہاں مہر پوش شکر کرتی۔ اس نے ماں باپ کو اپنی شادی کا اختیار تو دے رکھا تھا پر دل سے وہ اب بھی شادی پر رضامند نہیں تھی، اس کے لیے اپنے الفاظ کا
بہلاوا ہی کافی تھا۔ گریجویشن کے بعد اس نے کمیشن کا امتحان دیا جس میں کامیاب ہو کر وہ گورنمنٹ ٹیچر بن گئی۔ خود انحصاری نے مہر کو اور بھی خود اعتماد بنا دیا تھا۔ اسے اب دنیا کی پرواہ نہ رہی تھی، وہ اپنی ذات میں مگن رہنے لگی تھی۔ پر اماں نے اس کی کنواری زندگی کا رخ اپنے دل پر لے لیا اور ایک رات چپکے سے دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب گھر میں بابا اور مہر تنہا رہ گئے تھے۔ اداسیاں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ مہر نے جاب اور مشاعروں کے ساتھ ساتھ بابا کو بھی زیادہ وقت دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ کمزور ہو گئے تھے پر بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ مہر پوش آرٹ شعری مجموعوں کی مصنفہ بن گئی تھی۔ اسے بیرون ملک سے بھی مشاعروں کی دعوت نامے آنے لگے تھے۔ اس کا نام ایک مقام بن چکا تھا۔ وہ دور حاضر کی خوبصورت اور ذہین شاعرہ کی پہچان پا چکی تھی۔ اس کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکتی تھیں۔ نوجوان طبقہ بالخصوص اس کے انداز بیاں اور شاعری کا دیوانہ تھا۔ آڈیٹوریم لوگوں سے بھرا ہوا تھا لیکن ہال میں خاموشی تھی۔ ڈائس پر مہر پوش کھڑی ہو تو ایسی خاموشی معمول کا حصہ تھی۔ وہ جس ترنم میں اشعار پڑھتی، اس کے لہجے کا رس کانوں میں گھولنے کے لیے زبانوں کو گونگا ہونا پڑتا تھا۔ اب بھی اپنے لفظوں سے لوگوں پر سحر طاری کرتی مہر پوش جسے وجد میں اشعار ادا کر رہی تھی کہ دفعتاً اس کی نگاہ دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھے شخص پر اٹھی اور ساکت ہو گئی۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے اشعار دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ مہر پوش جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ حال میں بے چینی پھیل گئی اور چہمگوئیاں ہونے لگے۔ لوگ اس کی خاموشی پر حیران ہوئے۔ منتظم نے آگے بڑھ کر مہر کو متوجہ کیا تو وہ جیسے کسی ٹرانس سے باہر آئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مہر نے آس پاس کا احساس کیا تو خفت زدہ ہو کر اسٹیج سے اتر آئی۔ وہ ایک بار پھر دھندلی بصارت سے دوڑتی ہوئی آڈیٹوریم کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی۔ تازہ ہوا میں آ کر اس نے اپنی سانس بحال کی، بہتے اشک پونچھے اور خود کو کسی حد تک کنٹرول کیا۔ وہ شخص میری زندگی سے نکل چکا ہے، اس سے اب خیال سے بھی نکل جانا چاہیے، مہر نے خود کو باور کروایا۔ وہ میرے ماضی کی ایک ناپسندیدہ یاد کے سوا کچھ بھی نہیں، اور میری ایسی کسی یاد کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دوں گی۔ اس نے قدم اٹھاتے ہوئے اپنا عہد دہرایا۔ مہر پوش، اس آواز نے اس کے قدم جگڑ لیے تھے۔ مہر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مہر کے دماغ نے تنبیہ کی اور وہ ضبط سے آگے بڑھی۔ مہر، میری بات سنو۔ مشعل کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز راستہ دیں۔ مہر نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ مجھے معلوم ہے بہت معروف اور مصروف ہو گئی ہو، پر میرے لیے چند منٹ نکال لو۔ مشعل کے لہجے میں عاجز تھا۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، دلوں کو تسخیر کرنے کی حد تک وجیح۔ کیا بات کرنی ہے؟ مہر نے برف وجود میں مشعل کی تمازت شگاف ڈالنے لگی تھی۔ کہیں چل کر بیٹھو پھر بتاتا ہوں، مشعل نے کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ مہر کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چل پڑی، پر چونک کے خود کو ڈانٹا اور الٹے قدموں دوسرے راستے پر چلنے لگی۔ مہر! مشعل نے کچھ دور جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ مشعل کے اعصاب تن گئے۔ اس نے غصے سے زمین پر پڑا ایک پتھر کو ٹوکر ماری۔ زندگی پھر سے افسردہ ہو گئی تھی۔ مشعل کا دوبارہ دکھائی دینا اس کی سانسیں چھین رہی تھی۔ پہلے مشعل نے اسے زندگی کی رمق چھینی اور اب اسباب زندگی چھیننے آ گیا تھا۔ لیکن مہر کو اپنی سانسیں بحال رکھنی تھی۔ بابا کی زندگی تک پھر جینے کی آرزو کسے تھی، لیکن وہ خود کو کمزور پا رہی تھی۔ اسے بار بار مشعل کا خیال ستانے لگا تھا۔ وہ مشعل سے تصور میں لڑتی جھگڑتی، اسے جھٹلاتی، پر وہ اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ مہر اس ذہنی جنگ سے نڈھال رہنے لگی۔ اس دن بھی وہ اسکول سے گھر لوٹی تو
تھکی ہوئی اور بے حال تھی۔ نہ جانے بابا نے دوائی لی ہوگی یا بھول گئے۔ مہر نے بیگ اور چادر صوفے پر رکھتے ہوئے اور بابا کے کمرے میں آئی۔ وہ خوش باش کسی سے باتیں کرتے نظر آئے۔ کون تھا وہ شخص جسے مل کر وہ ہنس رہے تھے؟ مہر تعجب سے قریب آئی، ترچھے رخ پر بیٹھے بندے پر غور کیا اور سن رہ گئی۔ مشال؟ مہر زیر لب بڑبڑائی۔ لو میری بیٹی بھی آ گئی ہے۔ مہر بھئی یہ صاحب ہمارے پرانے علاقے مکین ہیں، ادھر بڑی کوٹھیوں میں سے ایک میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے مرحوم بابا مشہور بزنس مین عبدالمطف تھے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، بہت دیالو انسان تھے۔ بابا مخاطب مہر سے تھے پر دیکھ مشال کو رہے تھے۔ جی میرے بابا بہت سخی تھے، پر افسوس ان کی زندگی بہت کم لکھی تھی، مشال نے مغموم لہجے میں کہا۔ بس بیٹا، جو مالک کی رضا۔ بابا نے اسے تسلی دی۔ مہر بیٹا، یہ تمہاری شاعری کے فین ہیں، تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے مہر کو جوش سے بتایا ان کے لیے مہر کے فینس کا گھر تک آنا خوشی کی بات تھی۔ مہر کو گرچہ فین فالوئنگ میں لمٹس اچھی لگتی تھی، پر کچھ من چلے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس کے گھر تک چلے آتے تھے تو بابا ان سے بہت پیار سے ملتے۔ وہ خود بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں تھے، پر خانسامہ سے مقدور بھر خاطرداری کرواتے۔ السلام علیکم۔ مہر نے سنجیدگی سے سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو مہر پوش؟ اس دن آپ سے بات نہ ہو سکی، سوچا آپ کے گھر پر ہی ملاقات کر کے آ جاتے ہیں۔ مشال نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے زمینی بات کی۔ میں گھر پر چلے آنے والے فینس کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ گھر میں شاعرہ نہیں، ایک عام سی لڑکی ہوں اور بابا کی بیٹی ہوں بس، مہر نے تنے ہوئے لہجے میں کہا تو جہاں مشال کو ناگوار گزرے وہیں بابا نے بھی تادیبی نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹی اس طرح نہیں کہتے، بابا نے دبل الفاظ میں کہا۔ کہنے دیں بزرگوں، یہ ہر طرح کی بات کر سکتی ہیں، غصہ دکھانے میں حق بجانب ہیں، مشال نے رسان سے کہا تو بابا اس کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہوئے۔ نہیں بیٹا، بس تکی ہوئی ہوگی، ورنہ میری بیٹی بد اخلاق ہرگز نہیں ہے۔ آپ اسے جو شاعری مجموعہ آٹوگراف کے ساتھ لینا چاہیے وہ لے لے۔ بابا کی بات پر مہر چونک کر مشال کو دیکھا تو وہ یہ بہانہ بنا کر یہاں بیٹھا ہے۔ جی مہر، مجھے آپ کا شاعری مجموعہ خس و خاشاک اور نیل گگن کا چاند آپ کے خوبصورت آٹوگراف کے ساتھ چاہیے۔ مشال نے استحقاق سے فرمائش کی تو مہر بے چین ہوئی، پر ناچار اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور شیلف میں رکھے اپنی کتابوں کے ڈھیر کو کھنگالنے لگی۔ پھر وہ مطلوبہ کتاب نکال کر پلٹی تو اپنی جھونک میں پیچھے کڑے مشال سے ٹکرائی۔ اوہ سوری، لگ گئی کیا؟ مشال نے اسے اپنا ماتھا مسلتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ لگی تو بہت پہلے تھی، اب تو درد بھی نہیں رہا۔ مہر کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ درد تو ہمیشہ کسک دیتا ہے مہر، مشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور درد دینے والا؟ مہر نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ میرا مطالبہ اتنا ناجائز بھی نہیں تھا مہر، جتنا اس وقت تم نے ری ایکٹ کیا۔ مشال نے اس کا چہرہ سمجھ کر ماضی دہرایا، اشارہ سمجھ کر۔ آپ کی کلاس میں یہ عام بات ہوگی، مہر نے سلگ کر کہا۔ تمہاری کلاس میں یہ بڑی بات ہی صحیح، پر تم نے بہت آسانی سے مجھے رد کر دیا تھا مہر، مشال نے شکوہ کیا۔ اور آپ نے اس کے بعد مجھے بآسانی بھول کر شادی رچا لی، مہر نے جواباً شکایت کی۔ تو کیا کرتا؟ مشال نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے رائٹ وومن مل گئی تھی مہر، جس نے تمہاری طرح میرے ساتھ شادی سے پہلے ٹائم سپینڈ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے دھیمے سے اعتراف کیا۔ تو آپ اپنی رائٹ وومن پلس بیٹر ہاف کے ساتھ خوش رہیں، یہاں میرے پاس زخمی یادیں دہرانے کیوں آئے ہیں؟ مہر کے اندر جلن سی جاگی۔ میں نے تھی کا لفظ استعمال کیا ہے
مجھے لگا وہ میری رائٹ وومن ہے، لیکن بہت جلد مجھے احساس ہو گیا یہ میرا رانگ ڈیسیجن تھا۔ مشال نے ایک سانس بھر کر کہا، میری شادی بس چند سال چلی۔ مہر کے جلتے دل پر ٹھنڈ سی پڑی تھی۔ مجھے غم کا تحفہ دے کر تم بھی خوش نہیں رہے مشال، اور یہ تو ہوتا ہے، قدرت آپ کو وہی لوٹاتی ہے جو آپ نے دوسروں کو دیا ہوتا ہے۔ مہر نے سوچا، اب میرے پاس آپ کیا لینے آئے ہیں؟ مہر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کتابیں۔ مشال نے اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کتابیں لی۔ مہر ایک دم مایوس سی ہوئی، شاید اسے کچھ اور سننے کی توقع تھی۔ وہ کیا ہے نا مہر، تمہارے شعروں میں میرا ذکر تو تواتر سے ہے کہ میں ان الفاظ میں پنہاں محبت کی شدت کو محسوس کر کے تمہیں کھوجنے اور تمہارے پاس آنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ مشال نے کتاب پر ہاتھ پھیرتے مہر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو مہر ساکت سی رہ گئی۔ نہیں، وہ اس کی بات کی نفی کرنا چاہتی تھی، مگر حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ تمہاری ہر نظم، ہر غزل میں میری جدائی کا نوحہ ہے مہر، مجھ سے بچھڑنے کی داستان ہے۔ وہ خس و خاشاک کے صفحے پلٹتے بہت یقین سے کہہ رہا تھا۔ مہر اسے جھٹلانا چاہتی تھی پر جھٹلا نہ سکی۔ اب یہ نظم دیکھ لو۔ زندگی کے نصاب میں محبت کی جو ایک کتاب ہے، اس کے ایک صفحے پر میری وفا درج ہے۔ تم کو گر فرصت ملے تو اس کو ضرور پڑھ لینا۔ بوسیدہ سا ایک فرق ہے، بے ربط سی تحریر ہے، میٹھے میٹھے سے لفظ ہیں، میرے دل کی ہے یہ داستان جو زباں سے کبھی نہ بیان ہوئی، جو انا کے پردے میں چھپی رہے، میرے اندر کہیں بسی رہی، جس کو قلم کھل کر نہیں ہے لکھ سکا، جس کو کاغذ بھی نہیں ہے سہ سکا، میرے جذبوں کی سسکانیاں جو گونجتی ہیں حرف حرف۔ اسے شاید تم نہ سمجھ سکو، اسے شاید تم نہ سن سکو، مگر پڑھ کر لمحہ بھر سوچنا کہ ایک نادان لڑکی نے دل کی تمام تر سچائی سے کتنا تم کو چاہا ہے۔ ہاں، زندگی کے نصاب میں محبت کی جو کتاب ہے، اس کے ایک صفحے پر میری وفا درج ہے۔ تم کو گر فرصت ملے تو اسے ضرور پڑھ لینا۔ مشال نے اپنی بھاری آواز میں مہر کی لکھی ہوئی نظم بہت ڈوب کر پڑھی، اور پھر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ان نگاہوں میں، اس نظم میں اپنے وجود کے ہونے کا اتنا ایقان تھا کہ مہر بے بس سی ہو کر نظریں چرانے لگی۔ آپ میرے دل کے کورے کاغذ پر تحریر کیا گیا محبت کا پہلا حرف تھے مشال، جسے آپ نے خود ہی بے دردی سے مٹا ڈالا۔ مہر نے دھیمے سے اعتراف کیا، محبت کا حرف مٹتے نہیں ہیں مہر، تمہارے دل سے وہ کاغذ پر منتقل ہو گئے ہیں، اور پھر کاغذ سے میرے دل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ مشال نے اس کی کتاب بند کر کے اپنے سینے سے لگا لی۔ آپ کو اس وقت میری محبت کا احساس نہیں ہوا جب میری نگاہیں اعتراف کرتی تھیں؟ اب برسوں بعد ان کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی سچائی آپ نے پہچان لی؟ مہر نے دکھ سے کہا۔ ہر جذبے کو پہچاننے کا ایک وقت ہوتا ہے مہر، تب شاید مجھ سے سچی محبت کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان دنوں مجھے دل اور جذبات سے زیادہ تمہارے حسین وجود میں دلچسپی، مجھے تمہیں پانے کی خواہش تھی، تمہاری محبت کو نہیں۔ مشال نے صاف گوئی سے کہا تو مہر کا نازک دل ٹوٹ سا گیا۔ تب آپ کو ایک غیر معروف معصوم سی لڑکی پر بھرپور جذبے نظر نہیں آتے تھے۔ آپ انہیں روند کر بآسانی آگے بڑھ کر کسی اور طرح دار دوشیزہ کے اسیر ہو گئے، اور اب ایک مشہور شاعرہ کے لکھے ہوئے الفاظ سے محبت کے جذبے کھوجتے ہوئے میرے پاس چلے آئے ہیں تاکہ دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ دیکھو لوگوں، یہ تمہاری معروف شاعرہ جس کے لکھے ہر شعر پر تم سر دھنتے
ہو وہ اشعار مجھ پر لکھے گئے ہیں، یہ نظمیں نہیں ہیں، میری محبت کے نوحے ہیں۔ ان لفظوں سے جس اجنبی کا عکس ابھرتا ہے وہ شخصیت میں ہی ہوں، یعنی اصل داد کا حقدار میں ہی ہوں۔ مہرپوش نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر بہت چپتے لہجے میں کہا۔ مشال بے اختیار خفیف سا ہو گیا۔ تم میں غلط فہمی ہوئی ہے مہر، میں تمہاری مشہوری میں حصہ دار بننے نہیں آیا ہوں۔ مجھے ان اشعار سے تمہاری محبت کی خوشبو آئی ہے جو مجھے تمہارے پاس آنے پر مجبور کر گئی ہے۔ نہ میرا مقصد دنیا کو بتانا ہے، نہ تمہاری فین فالوئنگ چرانا ہے۔ اس کی بات پر مہر خفیف سی ہوئی۔ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل پر میں معذرت کے بے معنی لفظوں سے مرہم نہیں رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں وقت گزرنے کے بعد زخموں پر مرہم بے فائدہ رہتا ہے، کیونکہ ان پر کھرنڈ جم جاتی ہے۔ میں اس کھرنڈ پر اپنے لمس سے پایا رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری زندگی میں شامل ہو کر اپنی زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پرپوزل قبول کرو کہ مہر۔ مشال نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو مہر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ برسوں سے دبے اشک آنکھوں کے کناروں سے بہنے لگے۔ آہ، ہماری خواہش، ہماری طلب قبولیت کی سیڑھیاں چڑھنے میں اتنی دیر لگاتی ہیں کہ جذبے نڈھال اور آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں۔ مہر پوش کا دل کرلایا۔ کیا برا تھا اگر دل کو وقت پر یہ خوشی مل جاتی؟ اس نے سرد سانس بھری۔ ایک بات تو طے ہے مہر کہ تم میری محبت کسی اور محبت سے ریپلیس نہیں کروا سکتی، نہ مجھے بھلا سکتی ہو اور نہ مجھے تم سے بہتر کوئی چاہنے والی وفاشار عورت مل سکتی ہے۔ تمام عمر نارسائی کی طرف دل میں رکھنے سے بہتر ہے ہم ایک دوسرے کو اپنا لیں۔ مشال نے اس کی بات پر اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ مہر برف سے پانی بننے لگی۔ اس کی ترستی آنکھیں اپنے اولین خواب کا عکس پلکوں میں سجانے کو بےتاب ہوئیں، پر مہر نے انہیں سختی سے میچ لیا۔ میں نگر نگر پھرا ہوں مہر، بہت خاک چھانی ہے، پیروں میں آبلے سے پڑ گئے ہیں، لیکن دل کی بے چینی کو قرار نہیں ملا۔ تمہارے قرب میں جو سکون محسوس کیا ہے، اس کی کس شدت سے تلاشی تھی تم نہیں جان سکتی۔ مجھے مایوس مت لوٹانا مہر، ورنہ اس بار ظالم میں نہیں تم کہلاؤ گی۔ یہ بے چینی جو تمہیں مضطرب کرنے کے بعد میرا مقدور بنی ہے، تمہارا نصیب بن جائے گی۔ مشال کے لہجے میں اتنی لجاجت تھی کہ مہر آنکھیں کھول کر بس اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہارا مثبت جواب کا منتظر ہوں مہر، مشال نے بدستور اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کیا میں ان ہاتھوں سے اپنے ہاتھ ہمیشہ کے لیے چھڑوا سکتی ہوں؟ مہر نے تصور کیا اور لرز اٹھی۔ نہیں، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ مشال مایوسی کی انتہا پر جا پہنچا۔ اوکے مہر، جیسی تمہاری منشا۔ اس نے نرمی سے مہر کے ہاتھ چھڑوا دیے۔ مہر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ مشال افسردگی سے پیچھے پلٹا۔ مہر نے بے بسی سے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا۔ مشال، وہ بے قراری سے پکاری۔ مشال ٹھٹک کر رک کر پھر پلٹا۔ اگرچہ تمہاری بے وفائی قابل معافی نہیں ہے، پر میری محبت کا دامن بہت وسیع ہے۔ میں تمہیں تمہاری تمام تر وجدائی سمیت قبول کرتی ہوں۔ مہر نے رک کر اپنی بات مکمل کی۔ مشال مسرت آمیز حیرت سے اس کی طرف بڑھا۔ میری مہر، تھینک یو سو مچ۔ تم سوچ نہیں سکتی مجھے تمہاری الفاظ نے کتنی خوشی بخشی ہے۔ مشال نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سرشار لہجے میں کہا۔ مہر مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جو آنسوؤں سے پر ہوتی ہے۔ یہ اشک غم کے نہیں، شکر گزاری کے تھے۔ اس نے اپنے رب سے صرف ایک ہی شخص کی طلب کی تھی۔ یہ طلب گونگی تھی، پر مہر کا رب اس کی خواہش سے باخبر تھا۔ وہ اس کی دل کے مکین کو اس کے مکان تک کھینچ لایا۔ مہر نے مشال کی طرف جاتے چور اور ناجائز راستے ترک کیے۔
تو وہ مشال کو بے بس کر کے سیدھا راستے سے لے کر آیا۔ اگرچہ اس محبت کو تکمیل تک پہنچانے میں برسوں لگے تھے، دکھ، نارسائی اور بے وفائی کی تکلیف بہت اذیت بری تھی۔ مہر پل پل ٹوٹی تھی، پل پل بکھری تھی، اور پر ٹوٹی بکھری ہوئی مہر کو پھر سے جوڑا گیا تھا، اور قدرت رہی کرتی ہے، ہمیں آزماتی ہے پھر نوازتی ہے۔ مہر کو آزمایا گیا تھا، پر مہر کو کوئی شکوہ نہیں تھا۔ اس آزمائش نے اسے سنوار کر کندھن بنا دیا تھا۔ قدرت نے اس کا بھرم رکھا تھا، اس بار اسے مشال کی نہیں، مشال کو اس کی طلب تھی۔ تو وہ کیوں اسے مایوس لوٹاتی؟ جب خدا بھی انسان کو مایوس نہیں لوٹاتا، دیر سے ہی صحیح اسے نوازتا ضرور ہے۔ مہر پوش نے اپنی دل میں جلتا افسردگی کا دیا بجھا دیا، اور ہر بار چراغ بجھانے مقصد اندھیرا پھیلانا نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ متبادل روشنی دیکھ کر بھی بجھا دیے جاتے ہیں، کچھ چراغ روشن خواب دیکھنے کے لیے بھی بجھا دیے جاتے ہیں۔ کیسا لگا آپ لوگ کو یہ ناول؟ تو میں